یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 4200 پوائنٹ میں سارے پاکستان میں لوگ نکلے. اور کس لیے نکلے؟ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے، آئین کے لیے نکلے، اپنے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے. اور وہ کیوں نکلے وہ پھر بھی یہ آئین کا کئی دفعہ کئی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، ملک کا قانون بنتا ہے ملک کے آئین سے. آئین فیصلہ کرتا ہے کہ ملک میں ہر ادارے کا کیا رول ہے، ہر انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. یعنی ساری جو ملک چلتا ہے جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، وہ ساری نکلتی ہے آئین سے. تو جب ایک ملک کا آئین ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ملک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو جو نظریہ ضرورت ہے، یہ جو پاکستان میں ہم آج تک حقیقی آزادی نہیں لے سکے، یہ نظریہ ضرورت جب آتا ہے تو یہ آئین کو ختم کر کے آتا ہے. اور نظریہ ضرورت کبھی آزاد معاشروں میں نہیں آتا، صرف غلام معاشروں میں نظریہ ضرورت آتا ہے. جب انگریز آیا تو اس نے حکومت کر رہا تھا تو اس نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے تھے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اور تھے. تو انگریز کو جو اپنے لیے، کیونکہ اس نے اتنے بڑے لوگوں کے اوپر حکومت کرنی تھی، اور اب وہ اپنے برابر نہیں ان کو سمجھتا تھا. وہ اوپر تھا اور لوگ نیچے تھے. انگریز کے لیے اور قانون تھا، لوگوں کے لیے دوسرا قانون تھا. تو جب آزادی ملی تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو جائیں، جو کہ ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی؟ آتے ساتھ ہی مارشل لاء لگ گیا. مارشل لاء کا مطلب وہی کہ جو اوپر جس نے قبضہ کیا، جس فوج نے، وہ قانون کے اوپر چلے گئے. ان کے لیے پاکستان کے آئین کو ختم کرنا پڑا. تو انہوں نے پھر اپنے قانون بنائے، طاقتور اپنے قانون بناتا گیا. اور پھر جب بدقسمتی سے جب ہماری جمہوریت بھی آتی تھی تو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلاتا تھا، وہ بھی تنقید نہیں برداشت کرتا تھا. میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. وہاں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئے، وہاں بھی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا. اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی FSF، وہ لوگوں کو مارتے مورتے تھے، مخالفین کو ڈراتے دھمکاتے جیلوں میں ڈالتے تھے. یہ شروع میں تاریخ ہے. کیونکہ مارشل لاء کے بعد جب سویلین گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا. اور پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا، پھر ختم ہو گیا آئین. اور پھر جب ہماری حکومتیں آئیں اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھنا شروع ہو گئی. تو وہ جب ملک میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ عدالت کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں روکنے کے لیے. لہٰذا سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر. اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک بڑا دیانتدار ہمارے چیف جسٹس تھے، ان کو بھگایا گیا باقاعدہ سپریم کورٹ سے. اور ججز کو جان بچا کے لوگ بھاگے. اور پھر پیسہ چلایا بریف کیس سے، ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا. اور تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی، جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں عدالت کون ہے ہمیں پوچھنے کے لیے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।